بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سید الشہور رمضانہ، کہ سب مہینوں کا سردار رمضان ہے، کیونکہ ماہ رمضان اتنی خصوصیات کا حامل ہے جس سے یقیناً دوسرے مہینے آری ہیں۔ شب قدر، جس کو قرآن نے خیر من اشرف شہر کہا ہے، وہ اسی کی گود میں پایا جاتا ہے۔ کتاب مقدس کا نزول سمائی دنیا پر اسی ماہ میں ہوا۔ ثواب کی کثرت، مبتلا عذاب کی خلاصی، شیطانوں پر پابندی اور توفیق و اطاعت جیسی نعمتوں کا نزول رمضان کی سعادت کے لیے کافی ہے۔ رمضان کے دنوں میں معمولی نیکی بھی مقبول اور قابل قدر ہوتی ہے۔ چھوٹی عبادت بھی بارگاہ الہی میں بے انتہا قدر و منزلت کی حامل ہوتی ہے۔ ان دنوں میں مسلمانوں کا اٹھنا، عبادت کے لیے بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا اور کھانا پینا ہر ایک زیادتی ثواب کا باعث ہوتا ہے، اور ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض نماز کا ثواب 70 درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی کو لسان نبوت نے فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت کرے، اس کا ثواب اتنا جتنا غیر رمضان میں فرض کا، اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض عبادت کرے، اس کو غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! کس قدر رمضان میں بندوں پر ثواب لٹایا جاتا ہے، اور خالق کائنات جو رحمان اور رحیم بھی ہے، ان کی ذات سے کوئی مستعد بھی نہیں اور کوئی تعجب خیز امر بھی نہیں، کیونکہ اوقات کے بدلنے سے چیزوں کی قدر و قیمت بھی بدل جاتی ہے۔ جس طرح سونا اور چاندی پہلے زمانے میں کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتے تھے اور عام طور پر لوگوں میں رائج تھی، انسانوں میں کہیں بھی اجنبیت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی تھی، لیکن حالات بدلنے، تقاضے میں تغیر ہوا، ضرورت بڑھنے لگی اور قدر و قیمت میں بھی پناہ اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح فرض نماز کا ثواب بھی مقام کے اعتبار سے متفاوت ہوتا ہے۔ بیت المقدس، مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف کے اندر ایک وقت کے فرض نماز اپنے گھر نماز پڑھنے سے بہتر اور افضل ہے۔ ٹھیک اسی طرح خالق دو جہاں نے رمضان کی اہمیت کے پیش نظر بے انتہا اجر اور ثواب کا وعدہ کیا ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو سکیں، اور امت محمدیہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد حصول جنت کے لیے ہموار راستہ طے کریں، اور اس لیے قربان جائیں دین اسلام پر اور تاجدار بطحا کے لائق ہوئے مذہب پر، جس کی فطرت میں رفق، نرمی، رحمت و شفقت کا مادہ رکھا ہے۔ رمضان کا ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہے۔ دوستو، ہمیں کثرت و ثواب کے لیے بیت اللہ اور مسجد نبوی کا سفر نہیں کرنا ہے۔ کوئی وزیر نہیں، کوئی پاسپورٹ نہیں، گھر بیٹھے ہماری عبادت بے انتہا اجر اور ثواب کے حقدار ہو جاتی ہے۔ کتنا افسوس ہے ان حضرات پر جو رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد بھی سست رہتے ہیں، جن کی حرکت میں تیزی پیدا نہیں ہوتی، طلب میں اضافہ نہیں ہوتا۔ رمضان میں بھی مسجد سے دور رہتے ہیں، اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایک ایک سعادت اور ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں، رمضان کے اوقات کا ضائع ہونے نہیں دیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جنت کے ایک خاص دروازے باب ریان سے داخل ہوں گے، انشاءاللہ، آمین، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، سبحان اللہ۔ دراصل یہ مہینہ عبادت کا موسم بہار ہے۔ جس طرح ہر کھیتی اپنے موسم میں خوب پھلتی پھولتی ہے، اسی طرح اس مہینے میں عبادتیں خوب بڑھتی ہیں، اور بندوں کو اطاعت کی خوب توفیق الہی ہوتی ہے۔
यही वजह है कि अक्सर लोग उन दोनों के बेनिस्बत रमज़ान शरीफ का बहुत एहतमाम करते हैं। काम धंधा, तिजारत व सनात और ज़राअत व काश्तकारी तो हमेशा होती ही रहती है। रमज़ान का मकसद महीना साल में एक मरतबा नसीब होता है। पता नहीं कि दोबारा अयाम रमज़ान किसके मुक़द्दर में लिखे हैं, बेशक, और किसका मुक़द्दर महरूम रह गया है, किसको किसी को भी मालूम नहीं, बेशक। सुभान अल्लाह। आओ अहद करें कि हमारी ज़िंदगी का ये महीना नेकियों और भलाइयों से माला माल होगा। हमारी ज़िंदगी का ये मुख्तसर वक्त और ये थोड़ा सा वक्फ़ा वो हरा भरा बाग होगा जिसमें इबादत व सदक़ात और अताअतों के फूल खिल रहे होंगे, ताकि हमारा आका, हमारा खुदा इसे देख कर खुश हो जाए। और अब इस दुआ के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ। मुबारक हो सबको मुबारक महीना, बने सबकी खातिर ये जन्नत का जीना। इबादत की तौफीक ऐसी खुदा दे कि नाजिल हो बेचैन दिल पे सकीना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।